نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے۔ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ لاؤں گی دلہن کے آیا ہے شباب، ماں سمجھتی ہے کہ لاؤں گی دلہن کے آیا ہے شباب۔ شاہ سمجھتے ہیں اکبر کی خزاں آئی ہے، شاہ سمجھتے ہیں اکبر کی خزاں آئی ہے۔ ہاں دھڑکتا نہ ہو مرقد میں کہیں قلب رباب، ہاں دھڑکتا نہ ہو مرقد میں کہیں قلب رباب۔ علی اصغر کی صدا آتی ہے۔ کون سوتا ہے تیرے کنارے اے نہر فرات، کون سوتا ہے تیرے کنارے اے نہر فرات۔ تیرے مٹی سے ابھی بھی بوئے وفا آتی ہے، تیری مٹی سے ابھی بھی بوئے وفا آتی ہے۔ کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز۔ رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو کیوں یہ بیڑیوں کی صدا آتی ہے۔ جب کبھی زیادہ بیمار میں ہوتا ہوں تو، جب کبھی زیادہ میں بیمار ہوتا ہوں تو خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے، خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے۔ الحمدللہ آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے۔ کل پہلی تاریخ سے میں نے واقعہ کربلا کا حال سنانے چلا تھا، اور کل آپ نے شہادت سری کو تفصیلاً سماعت فرمایا۔ شہادت سری کسے کہتے ہیں اور کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیبر کے مقام میں جو زہر دیا گیا تھا، اس کے اثر سے آخری وقت سرکار کی شہادت سری کی مناسبت سے وفات ہوتی ہے۔ کل وہ خلاصہ آپ نے فرمایا تھا، اور میں آج کے دن کا وعدہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آج شہادت جہری کیا ہوتی ہے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آج بے شمار احادیث کی روشنی میں 3 یا 4 روایتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو بے شمار روایات ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 یا 4 راویوں کی روایت کو آپ کے آگے احادیث پاک کی روشنی میں رکھوں گا، اور قرآن کی روشنی میں بھی شہید کا مقام کیا ہوتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج میری تفصیل گفتگو اس بات پر رہے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا، شہادت جہری میں ایک مسلمان اپنے ہتھیار کو اٹھا کر میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر لڑ کر اگر اپنی جان کو راہ خدا میں سونپ دیتا ہے تو اس کو شہادت جہری کہہ دیتے ہیں۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اب یہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے اس کے حق میں، اور اس شہادت کو شہادت جہری یعنی اعلانیہ شہادت فرماتے ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں، شہادت سری اور شہادت جہری، دونوں شہزادیں حضرت امام حسنین کریمین کے حق میں آئی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کے حصے میں شہادت سری نصیب ہوئی، اور سرکار امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شہادت جہری نصیب ہوئی۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری کا مقدر تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بچپن سے ہی اس شہادت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پہلی روایت میں لے کر چلتا ہوں۔
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا یعنی میرا حسین میرے بعد زمین طف میں، یعنی زمین طف میں مطلب کربلا کی زمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں، جبریل امین نے مجھے اس مقام کی مٹی بھی دی اور خبر دی کہ یہی آپ کے پیارے اور چہیتے حسین کی مدفن کی جگہ کی مٹی ہے۔ یہ ایک پہلی روایت ہے جس سے آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسری روایت حضرت ام الفضل بنت الحارث، حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حسین کو لے کر حاضر ہوئی اور حسین کو حضور کے مانڈھی میں یعنی گود میں بٹھا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے ام الفضل، ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور فرمایا ان قریب میری یہ امت میرے بیٹے حسین کو میرے بعد قتل کر دے گی اور اس مقام کی سرخ مٹی بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ دوسری روایت ہے آپ کے سامنے جو میں نے پیش فرمائی ہے۔ تیسری روایت میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں حضور کے سامنے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی یہ امت آپ کے بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھی دی۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھا اور کہا، مجھے اس مٹی سے رنج و بلا کی بو آتی ہے، رنج و بلا کی بو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمایا، اے ام سلمہ، یہ مٹی میرے حسین کے مدفن کی جگہ ہے، تم اس مٹی کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے اس مٹی کو لے لی اور حفاظت کے ساتھ ایک بوتل میں اس مٹی کو رکھ دیا اور روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں یہ خون میں تبدیل تو نہیں ہو گئی۔ لیکن جس دن دیکھا تو اس دن عاشورے کا دن تھا، محرم الحرام تھا، 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ بڑا ہی عظیم دن ہوگا جو عاشورے کا ہوگا، اسی دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری روایت تھی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ چوتھی روایت حضرت یحییٰ بن حضرمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب آپ نینوا کربلا کے مقام کو کہتے ہیں، جب آپ نینوا کے مقام پر پہنچے تو پکارا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، یہ کنیت پر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے سفر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے کس سے فرمایا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے قتل کیا جائے گا، اور جبریل نے حضور کو اس مقام کی مٹی بھی لا کر دے دی۔ یہ بھی روایت حضرت علی رضی اللہ حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہوئی ہے۔ اسی طرح دیگر بے شمار روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے حسین علیہ السلام کی شہادت جہری کی خبر اس وقت دے دی جب کہ آپ ابھی کمسن تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے، گود میں کھیلا کرتے تھے۔ سرکار نے اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کا یعنی شہادت عظمیٰ کے مقام کو پہنچنے کا واقعہ سنا دیا تھا۔ یہی نہیں، سرکار کا جمال بھی تقسیم ہوا اور سرکار کا کمال بھی تقسیم ہوا۔ سرکار کا جمال جیسے کہ میں نے فرمایا کل کی میں اپنی محفل میں، سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مشابہت رکھتے تھے، اور سینے سے لے کر پیروں تک
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مشابہت رکھتے تھے۔ یہ تھا سرکار کا جمال جو دونوں شہزادوں میں تقسیم ہوا، سر سے لے کر پانے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مجدد دین و ملت حضرت الشاہ فاضل برائلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جام و میں ہے میما نور کا، جام و میں ہے میما نور کا۔ تو کمال بھی تقسیم ہوا، شہادت سری، شہادت جہری کی فیض میں شہادت سری امام حسن علیہ السلام کے حق میں آئی، اور شہادت جہری کا فیض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے قرآن مقدس میں، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں بظاہر وہ مردہ ہیں، جن کا جسم سر سے جدا ہو گیا ہے، اور جن کے دھڑ پر گھوڑوں کو، جن کے بدنوں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، لاشوں کو مسخ کر دیا گیا، روح جسم سے نکل گئی ہے، لیکن یہ ہمارا مشاہدہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر میں یہ مردہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام پاک میں فرما رہا ہے، شہید زندہ ہے، حالانکہ سر تن سے جدا ہے، لاشوں کو مسخ کر دیا گیا ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں شہید زندہ ہے۔ یہی نہیں، قرآن فرمایا ہے کہ ایسے زندہ ہے شہید کہ جس کا شعور ہمیں نہیں ہے، جس کا شعور تمہیں نہیں ہے، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی اس عطا پہ شہید بے حد خوش بھی ہے۔ تو یہ شہید کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اپنے اسی مقدس کلام میں کافروں کے مطابق فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہیں۔ دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ کافر لوگ زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، معاشرے کے تمام چیزوں کو بجا لا رہے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ لوگ مردہ ہیں۔ دیکھو، میرا اور آپ کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا فرمان خود کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا چلا، ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے اور اللہ کا فرمان کچھ اور ہے۔ اللہ کا فرمان ہمیشہ حق ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ، زندگی حضور کی غلامی اور وفاداری کا نام ہے۔ زندگی حضور کی غلامی اور وفاداری کا نام ہے۔ اگر وفادار حضور کا ہے، دنیا میں رہے تو تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلے جائے تو زندہ ہے، حشر میں بھی زندہ ہے، اور ہر مقام پر بھی زندہ ہے۔ اگر زمین پر چل پھر رہا ہے، مگر کافر زمین پر چل پھر رہا ہے، دیگر کام کاج کر رہا ہے، مگر حضور کا اگر وہ غدار ہے تو دنیا میں جی کر بھی وہ مردہ ہے، قبر میں بھی مردہ ہے، اور ہر مقام پر بھی مردہ ہے۔ تو اے لوگو، اے سامعین کرام، اگر زندگی چاہتے ہو تو زندگی سرکار کے قدموں میں نثار کر دو، ان پہ قربان ہو جاؤ، ان کی وفاداری کا دم بھر لو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو سرشار کر لو۔ یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہمیشہ ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ زمین کے اوپر بھی زندہ رہتے ہیں عشاق مصطفیٰ، زمین کے اندر بھی عشاق مصطفیٰ زندہ رہتے ہیں۔ یہ میرا قول نہیں ہے، قرآن کا قول ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو لہٰذا آئیے میں اور آپ بھی دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس مقدس ماہ عظیم کے صدقے میں مولا ہم سب کو شہادت کی موت حضور کی غلامی اور وفاداری میں انہی کی جگہ پر عطا فرما، تاکہ ہمارا مدفن بھی سرکار کی جگہ ہو جائے، جس جگہ کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں اسی جگہ ہمارا مدفن ہو جائے، اور موت شہادت کی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ تو اے لوگو، ایمان سے بتاؤ، جب امتی شہید زندہ ہے، شہادت کا مرتبہ جو امتی پاتے ہیں، قرآن کی نظر میں اللہ کے فرمان کے مطابق وہ زندہ ہے یا نہیں؟ بے شک وہ زندہ ہے۔ تو کیا
جب ایک نبی کا امتی شہید ہو کر زندہ رہ سکتا ہے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نبی بھی بے شک زندہ ہیں۔ شہید جتنے بھی مراتب کو کیوں نہ چھو لے، لیکن نبی کے نبوت کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب نبی کا ایک امتی شہید ہو کر زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارا ایمان یقین یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، سلاموں کا جواب بھی ہمارا دیتے ہیں، ہمارے درودوں کا پڑھنا بھی سنتے ہیں، ہمارے درودوں کے پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہی نہیں، جب ہمارا ایمان اتنا کمزور آج کل ہو گیا ہے، چند لوگ اپنا باطل عقیدے کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مردہ ہے۔ ارے قرآن نے کافروں کو مردہ کہا جو زندہ تھے، لیکن تمہاری عقل سلیم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو کیا نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ بے شک زندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کا قول تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہید زندہ ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شہید بے شک زندہ ہے، شہید مردہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے شہید زندہ ہے۔ ہم زندوں کا ماتم نہیں منایا کرتے، ہم زندوں کا ماتم نہیں منایا کرتے، ہم شہید کا ذکر اولا کرتے ہیں، ذکر پاک کرتے ہیں، ان کی مجالس کو سجاتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلوں کو سجاتے ہیں، سب کچھ ان کے بلند مقامات کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی تھی، اسی لیے اس کا تذکرہ حضور اکرم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی کر دیا تھا اور اس قول کو فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ان کے بچپن سے ہی کیا کرتے تھے۔ بارہا سرکار امام حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے، بے انتہا پیار و محبت کرتے تھے، گلے کو چوما کرتے تھے، گردن پر بٹھا کر، گلے پر بٹھا کر قدموں کو امام حسین کے لے کر سینے سے دبایا کرتے تھے اور تقویت پہنچاتے تھے کہ کہیں میدان کرب و بلا میں یہ قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاسداری کے لیے کہیں حسین کے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اسی لیے باہر اپنے سینے سے قدموں کو حسین کے چپکایا کرتے تھے اور روحانی طاقت عطا کرتے تھے کہ کل میدان کربلا میں تمہیں صبر و رضا کا پہاڑ بن کر رہنا ہے حسین، اور جام شہادت کو نوش فرمانا ہے۔ جب یہ شہادت کا تذکرہ بچپن سے سب نے سن رکھا تھا تو کبھی بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا نہیں فرمائی، اے اللہ میرے ابا جان نے تو فرما دیا ہے کہ میرے حسین کو بھوک و پیاس کے عالم میں تڑپا تڑپا کر کربلا کی میدان میں شہید کیا جائے گا، اے اللہ تو فاطمہ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ تو فاطمہ کی چادر کا صدقہ مولا میرے حسین کو بچا لے۔ کبھی بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ وہ ماں جو اپنے اس بچے کے پاؤں میں اگر کانٹا چوب جاتا تو پریشان ہو جاتی تھی، تڑپ اٹھتی تھیں، آج اسی حسین کے سینے میں تیروں کو ٹھوپا جا رہا ہے، سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن ماں یہ
دعا نہیں کر رہی ہیں، اے اللہ اس اعصاب و بلیہ، اس آفات و بلیات سے، اس مظالم سے، اس ظلم و تشدد سے میرے حسین کو بچا لے۔ کبھی یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا، یہی فرمایا، یہی دعا کرتی تھیں، اے اللہ میدان کرب و بلا میں میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما، صبر و استقامت اور کامیابی عطا فرما، صبر کا پہاڑ اسے بنا دے، اپنے نانا جان کے دین پر قربان ہونے کے لیے وہ تقویت عطا فرما دے۔ مولا کبھی بھی ان مصائب کی آسانی کے لیے دعا نہیں فرمائی، صبر و رضا کے لیے دعا فرمائی۔ ارے وہ مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹے کی شہادت کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی سنا کرتے تھے، شہادت جہری نصیب ہوگی، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ دعا نہیں فرمائی، اے مولا میدان کار ساز کربلا میں میرے حسین کو ہر آفات سے، پریشانی سے بچا لے، بھوک و پیاس کی شدت سے بچا لے۔ یہ نہیں فرمایا، یہی دعا فرماتے تھے، اے اللہ میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما اور مقام شہادت جام نوش فرما دے۔ یہی نہیں، دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی دعائیں کی ہیں، صبر و رضا کے لیے دعا کی ہیں، لیکن شہادت کی موت سے کبھی انہوں نے ہٹ جانے کے لیے دعا نہیں کی، اور حضرت امام حسین کی شہادت نہ ہونے کی کبھی کسی نے دعا نہیں فرمائی۔ شہادت کی دعا فرمائی، صبر و رضا کی لیے تلقین فرمائی، اور رب سے یہی التجا فرمائی، اے مولا تو کائنات کا پروردگار ہے، تو سامعین ہے، تو سمیع ہے، مولا ہم تمام کی اہل بیت کی دعاؤں کو سن لے، حسین کو صبر و رضا عطا فرما، نانا جان کے دین پر قربان ہونے کی انہیں جرأت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی اور یہی فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے پیچھے، حضور نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا، میں میرے پیچھے دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی دو وزنی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں میرے پیچھے دو قیمتی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں میرے پیچھے یعنی میں میرے بعد دو بھاری یعنی دو وزنی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن پاک اور اہل بیت کو سرکار نے بھاری اور وزنی فرمایا، یہ قیمتی نہیں فرمایا۔ دیکھو دنیا کی حقیقت کی طرف تمہیں لے جاؤں، ڈالر آپ نے دیکھا ہے، چند لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں اس لیے انڈین روپیز کا استعمال نہیں کر رہا ہوں، ڈالر کافی مہنگا ہوتا ہے۔ ایک ڈالر آج کی قیمت آپ کیا ہوتی ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی 1000 ڈالر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اگر پھونک دے تو 1000 ڈالر ہلکے ہوتے ہیں، سب بارے بکھر جاتے ہیں، سب اڑ جاتے ہیں۔ لیکن سرکار نے یہی نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن قیمتی ہیں، قیمتی ہلکی ہو سکتی ہے جو بکھر جا سکتی ہے، لیکن وزنی چیز کبھی بکھرتی نہیں ہے، کبھی بکھرتی نہیں ہے۔ اگر حضور نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں قرآن پاک کو جو آج کل دیکھ رہے ہیں، چند مشرکین، کفار و مشرکین قرآن کو یہ سمجھ کر جلا رہے ہیں کہ یہ ہلکی چیز ہے، ارے جاہلو تم کیا جانو یہ کتنی وزنی اور کتنی بھاری چیز ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں اس کو اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ اتنی وزنی ہے تو تم اسے پھونکوں سے کیا، اپنے میچز باکس سے کیا، اس کو کچھ بھی برباد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے، جس طرح اللہ نے ایک بھاری چیز قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے، اسی طرح حضور کی بتائی ہوئی فرمان کے مطابق دوسری بھاری چیز یعنی اہل بیت کی وزنی بھاری ہونے کی چیز بھی یہی فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو وزنی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے حسین میدان کرب و بلا میں چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، ابن زیاد کا لشکر آئے، یزید کی فوج آئے، تم چٹان بن کر رہنا، تم اتنے وزنی ہو جانا، ان کے آگے جھک نہیں جانا، باطل کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دینا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، اپنے نانا جان کے دین کی کبھی غداری ہونے نہیں دینا۔ اے حسین تم اپنے اہل قبیلے کے ساتھ قربان ہو جانا، لیکن اسلام کی عفت اور عظمت پر کبھی آنچ نہیں دینا۔ بھاری چیز وہ ہوتی ہے جو ہر چیز کو سہ لیتی ہے، قربانی عطا کی جاتی ہے، سب کی شہادتوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہی شہادت عظمیٰ ہے۔ سرکار امام حسین نے بڑی ہی استقامت کے ساتھ پہاڑ کی چٹان کی طرح مضبوطی سے خوی ہو کر بتا دیا
کہ یہ سرکار کا فرمان ہے کہ اہل بیت ہم وہ ہیں جو بھاری ہیں، ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل کے فتنوں کو اکھاڑ کر پھینکتے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب شہادت خود بخود پیدا ہوتے چلے گئے۔ انشاءاللہ میری کل کی محفل میں، یعنی تیسرے دن کی محفل میں، آپ کو میں اسباب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کی جرات کروں گا، اور اس میرے پروگرام کو آگے لے کر چلوں گا، واقعہ کربلا کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اگر آج کی گفتگو میں کہیں مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل پیراہی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔